بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ خوش و خرم رکھے اور بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ جو خواتین و حضرات بیمار ہیں، اللہ ان کو جلد صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، گاؤٹ یا گنٹھیا یورک ایسڈ کی خون میں زیادہ مقدار کی وجہ سے ہونے والا ایک مرض ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم 2 ویڈیوز میں یورک ایسڈ کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ ایک ویڈیو میں ہم نے یورک ایسڈ کے بننے کا عمل، اس کا علاج اور اس کی زیادتی کی تفصیلاً وجوہات کا ذکر کیا۔ دوسری ویڈیو میں ہم نے ایڑی کے درد کی ایک وجہ یورک ایسڈ کا تذکرہ کیا۔ دونوں ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو میں ہم یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہونے والا ایک مرض، جس کو گاؤٹ یا عرف عام میں گنٹھیا کہتے ہیں، کا تذکرہ کریں گے۔ گاؤٹ کیا ہوتا ہے، اس کی علامات، اس کی وجوہات، خطرے کے عوامل، پیتھوفیزیولوجی، پیچیدگیاں، تشخیص اور اس سے بچنے کے طریقے۔ ویڈیو بہت معلوماتی ہے، آخر تک ضرور دیکھیں اور رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر کے حوصلہ افزائی فرمائیں، تاکہ ہم ایسی مفید ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ تو آئیے بغیر دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ گاؤٹ جوڑوں کی سوزش کی بیماری ہے، جو کہ خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یوں تو جسم کا کوئی بھی جوڑ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، مگر پاؤں کے انگوٹھے کا ابتدائی جوڑ کا اس سے متاثر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ خون میں یورک ایسڈ کا نارمل لیول 3.5 سے 7.2 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کی اس سے زیادہ مقدار یورک ایسڈ کی زیادتی کہلاتی ہے۔ طبی زبان میں اس کو ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی زیادتی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ہی یہ بذات خود کوئی خطرناک چیز ہے، تاہم اگر اس کی زیادتی کی وجہ سے جوڑوں کے درمیان یورک ایسڈ کے کرسٹل بننا شروع ہو جائے تو گاؤٹ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یورک ایسڈ کی زیادتی گردوں میں پتھری بننے کا سبب ہوتی ہے۔ مہربانی فرما کر یاد رکھیں کہ یورک ایسڈ کی خون میں زیادتی ہر کسی میں گاؤٹ کی بیماری پیدا نہیں کرتی۔ بغیر کسی علامات کے خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی ایسمپٹومیٹک ہائپر یوریسیمیا کہلاتی ہے۔ علامات: گاؤٹ کی علامات جوڑوں یا ان سے منسلک بافتوں میں یورک ایسڈ کے کرسٹل کے جمع ہونے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کچھ بڑی علامتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جوڑوں میں درد۔ گاؤٹ ایک بہت درد پیدا کرنے والا مرض ہے۔ یہ جوڑوں میں شدید درد کا باعث ہے۔ یہ زیادہ تر پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ درد اچانک شروع ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ رات میں شروع ہوتا ہے، اور شروع ہونے کے بعد 12 گھنٹوں کے اندر یہ سب سے شدید ہو جاتا ہے۔ دوسرے جوڑ مثلاً ٹخنا، ایڑی، گھٹنے، کلائی، کوہنی، انگلیاں اور کندھے کے جوڑ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ گاؤٹ کے درد کا ایک حملہ 3 دن سے 2 ہفتے کے دورانیہ کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے حملے تک گاؤٹ کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ نمبر 2، جوڑوں میں سوزش، سرخی اور گرمی۔ گاؤٹ میں درد کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں سوزش، سرخی یا گرمی محسوس ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، جوڑوں کا نرم پڑ جانا۔ جوڑ ذرا سا چھونے سے بھی بہت درد کرتے ہیں، حتیٰ کہ ذرا سی بستر کی چادر چھو جائے تو ناقابل برداشت درد ہوتا ہے۔ نمبر 4، جوڑوں میں سختی۔ جوڑ جام ہو جاتے ہیں، ان کی حرکت محدود ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ٹافی یا گٹھلی کا بننا۔ اگر یورک ایسڈ کی زیادتی ایک لمبے عرصے تک رہے تو جوڑوں کے ارد گرد جلد کے نیچے یورک ایسڈ سخت گانٹھ کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے، مگر بغیر کسی درد کے۔ اس کو ٹافی کہتے ہیں۔ وجوہات اور خطرے کے عوامل۔ گاؤٹ کی بنیادی وجہ خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہے۔ کچھ عوامل گاؤٹ کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1، غذائیں۔ ایسی غذاؤں کا استعمال جن میں پیورین کی مقدار زیادہ ہو، خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کی زیادتی کا باعث بن سکتی ہے۔ کچھ غذائیں جن میں پیورینز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان میں گوشت، مچھلی، سمندری جانور، جھینگا، شیل فش، لوبیا، خشک مشروم اور پالک شامل ہیں۔
اس کے علاوہ شراب نوشی کی زیادتی بھی گاؤٹ کے امکان کو قوی بناتی ہے۔ چینی سے بھرپور مشروبات بھی گاؤٹ کے لیے خطرہ ہیں۔ نمبر 2، کچھ بیماریاں مریض کو گاؤٹ کے لیے حساس بناتی ہیں۔ اس میں گردوں کی بیماریاں، موٹاپا، انسولین مزاحمت، بڑھا ہوا کولیسٹرول، سورائسس، خون کی کمی، ذیابیطس اور بلند فشار خون شامل ہیں۔ نمبر 3، خاندان میں گاؤٹ کی بیماری کا رجحان اس بیماری کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، مرد حضرات میں خواتین کے مقابلے میں گاؤٹ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ خواتین میں سن یاز کے بعد اس بیماری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، کچھ ادویات کا استعمال جیسے کہ تھیازائڈ ڈائی یوریٹکس کا گاؤٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ایسپرین، بیٹا بلاکرز، مدافع نظام کو دبانے والی ادویات، سائکلوسپورینز اور وٹامن ڈی سپلیمنٹ کا زیادہ استعمال گاؤٹ کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 6، حال ہی میں کی گئی سرجری یا جسمانی چوٹ۔ پیتھا فزیولوجی، جب پیورینز جو کہ کچھ غذاؤں اور مشروبات میں موجود ہوتی ہے ہمارے جسم میں ہضم کے عمل سے گزرتی ہے تو یہ یورک ایسڈ بننے کا سبب بنتی ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار گردوں کے ذریعے سے پیشاب میں خارج ہو جاتی ہے۔ گاؤٹ کی بیماری خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے بنتی ہے۔ خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی 2 وجوہات سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جسم میں یورک ایسڈ زیادہ بن رہا ہے، یہ وجہ 10% کیسز میں ہوتی ہے۔ دوسری وجہ جو 90% کیسز میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ گردے یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار کو صحیح طریقے سے خارج نہیں کر رہے ہوتے۔ خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے یورک ایسڈ کے کرسٹل جوڑوں میں اور جوڑوں کے ارد گرد نرم بافتوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کرسٹل تیز نوکدار ہوتے ہیں اور یہ سوزش کرتے ہیں جس کی وجہ سے گاؤٹ کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیچیدگیاں۔ نمبر 1، مریض ہر سال بار بار گاؤٹ کے حملے کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جوڑ خراب ہو جاتے ہیں یا تباہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ٹافی کا بننا جو کہ انگلیوں میں، پیروں میں، ہاتھوں میں اور پیروں کے بٹھوں میں بن سکتی ہے۔ ٹافی گاؤٹ کے حملے کے دوران نرم پڑ جاتی ہے، وگرنہ دوسرے وقتوں میں یہ بغیر درد کے موجود ہوتی ہے۔ نمبر 4، کچھ کیسز میں یورک ایسڈ کے کرسٹل گردوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور گردوں کی پتھری بناتے ہیں۔ تشخیص۔ نمبر 1، خون میں یورک ایسڈ کی سطح کا ٹیسٹ۔ یہ سب سے عام ٹیسٹ ہے جو کہ گاؤٹ کی تشخیص کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ اس میں خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی معلوم کی جاتی ہے، لیکن گاؤٹ کی حتمی تصدیق کے لیے یہ ٹیسٹ ناکافی ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مریضوں میں یورک ایسڈ کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے مگر ان کو گاؤٹ کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں میں گاؤٹ کی علامات موجود ہوتی ہیں مگر ان کا ٹیسٹ نارمل آتا ہے۔ نمبر 2، سائنوویل فلوئڈ ٹیسٹ۔ ایسے مریض جن میں ابھی تک گاؤٹ کی حتمی تصدیق نہیں ہوئی ہے ان کو سائنوویل فلوئڈ ٹیسٹ تجویز کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں انجیکشن کی مدد سے جوڑوں کا چکنا مادہ حاصل کیا جاتا ہے اور خوردبین کی مدد سے دیکھا جاتا ہے۔ گاؤٹ کی صورت میں اس میں یورک ایسڈ کے کرسٹل دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، جوڑوں کا الٹرا ساؤنڈ۔ اس کی مدد سے جوڑوں میں موجود یورک ایسڈ کے کرسٹل کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 4، جوڑوں کا ایکس رے۔ نئے مرض میں یہ مددگار نہیں ہوتا مگر پرانے مرض میں جوڑوں میں تباہ کاری کتنی ہو چکی ہے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ گاؤٹ سے بچنے کا طریقہ۔ کچھ طرز زندگی میں تبدیلی کر کے گاؤٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پیورین سے بھرپور غذاؤں سے اجتناب، جیسا کہ گوشت، مچھلی، سمندری جانور، لوبیا، شیل فش اور پالک۔ نمبر 2، شراب نوشی سے بچنا۔ نمبر 3، پانی زیادہ پینا۔ اس کے علاوہ ناریل کا پانی، چھاچھ، سبز چائے اور لیمو پانی کا استعمال۔ نمبر 4، وزن کم کرنا۔ نمبر 5، روزانہ ورزش کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور مطلع فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بغل میں موجود گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایسکو ہیلتھ اینڈ سائنس ٹی وی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز قمر۔ اس چینل میں ہم پیش کرتے ہیں صحت سے متعلقہ مستند معلومات اور سائنسی حقائق۔ ایسے ہی مفید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔
اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔